برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صدق اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے علماء کو وقار و مرتبہ عطا فرمایا وہ وراثت دینی اور وراثت علمی کی بنیاد پر ہے، اور قرآن نے علماء کی ایک صفت بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور قرآن نے یہ بھی کہا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ علماء ربانی بنو چونکہ تم کتاب سکھاتے ہو اور درس دیتے ہو، درس لیتے ہو، سیکھتے سکھاتے ہو، یہ تمہاری عادت ہے۔ تو یہ مقام جو عطا کیا گیا ہے وہ اسی علم کی برکت کی بنیاد پر، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو عالم ربانی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود عقائد اہل سنت پر قائم ہو اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور ان کو عقائد اور دین اسلام سکھائے، ورنہ اگر کوئی گمراہی یا بد مذہبی کی حد تک پہنچ جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ عالم ربانی کیا، وہ ایک کامل اور ایک صحیح مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں جو علماء اہل سنت پاک ہیں ان سے عرض کروں گا کہ مفتی منیب الرحمان دراصل یہ لاؤبالی شخص ہیں، اور آپ حضرات کی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ آدمی 40 سال کی عمر تک جن عادتوں کا عادی رہے اس کے بعد ان عادتوں کا بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اتمام حجت آپ حضرات بار بار کر چکے ہیں، اور ان کے جو حواری جواری ہیں جن حضرات نے مرکز کو بھی بڑے دلاسے اور اعتماد کے سبز باغ دکھائے تھے کہ ہم اس شخص کو مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں، مگر زمانے نے دیکھا کہ حالات کس قدر خراب ہوئے، لہذا اعلیٰ حضرت ہمیں 100% قبول ہے، اعلیٰ حضرت فلاح ہے، اعلیٰ حضرت فلاح ہے، یہ مفتی منیب الرحمان کی صرف زبانی دعوے داری ہے اور زبانی خرچ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب عوام اہل سنت کو اور جو معتمد اور مستند علماء اکرام ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت اور مذہب اہل سنت کے نام پر ایک غلط ترجمانی کرنے والا شخص ہے، لہذا عملی طور پر ایسے شخص سے پرہیز کیا جائے، اور جو علماء بھی ان کی تائید میں آتے ہیں خدا را عوام اہل سنت سے اور خواص اہل سنت جو مسلک و مذہب کے سچے ترجمان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ قوم کو ایسے شخص سے بچائیے اور ایمان عقیدے کے تحفظ کے لیے آپ حضرات کھڑے رہیں، چونکہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایمان و عقیدہ بچا رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شرح الصدور میں ذکر فرمایا ایک واقعہ، اور ساتھ ہی فقیہ ملت نے بد مذہبوں سے رشتے اس کتاب میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص شیخین کی گستاخی کرتا تھا، مرتے وقت مرنے سے پہلے معلم یغرغر کی کیفیت نہیں تھی، اس کے گھر والوں نے کہا کلمہ پڑھ، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں چڑھا، ابھی بولنے کی سکت اور قوت باقی تھی، تو کہا کہ زبان سے کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس نے کہا دو شخص میرے سامنے کھڑے ہیں اور وہ شخص جو ہے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو شیخین کے گستاخ کے ساتھ بیٹھتا تھا لہذا تیری زبان پہ کلمہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ تو جو شیخین کے نبی اور ہمارے نبی اور سارے نبیوں کے سردار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والوں کے یہاں جائے اور وہاں جا کر کے کسی کو دستار بندی کی مبارکباد دے، جو شخص رافضی جو بالعموم کافر ہیں دو ضروری دینی کے منکر انکار کی بنیاد پر ان کو تعزیت پیش کرے اور ان کے مدرسوں میں دھڑلے سے جائے، تو ایسے شخص کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب شیخین کے گستاخ کے پاس بیٹھنے والا کلمے سے محروم ہو سکتا ہے تو سرکار علیہ السلام کے گستاخوں سے سادیاری اور دوستی لڑانے والا اپنا حال خود معلوم کرے۔ قرآن نے کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم۔
او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو حضرات ان بد مذہبوں سے بچتے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا ہے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور امام اہل سنت نے فرما دیا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار علیہ السلام کی سچی محبت میں زندہ رکھے، اور کسی کے نام و نمود یا کسی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہونے کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔